اب تک بہت اچھی طرح سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ کسی بھی ٹرائنگل کے سارے انٹیریئر اینگلز پلینر جیومیٹری کی جب ہم بات کریں تو ان کا مجموعہ جو ہوتا ہے 180 ڈگریز یعنی کہ 180 درجے کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر یہ ایک ٹرائنگل ہے جس کے اینگلز کا جو سم ہے, جو میجرمنٹ ہے اے بی سی ہے, تو اے پلس بی پلس سی ہوگا 180 ڈگریز. بات ہمیں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. لیکن کیا ہم پالیگون کے لیے کوئی کاروائی کر سکتے ہیں؟ تو پالیگون کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بات کرتا ہوں کوادریلیٹرل کی. وہ بھی ایک ایکسٹینشن ہی ہے دراصل, پالیگون کا ایک ایکسٹینشن ہے جس میں 4 سائڈز ہوتی ہیں. تو یہ ایک میرے پاس ارریگولر کوادریلیٹرل ہے, یعنی کہ ایک ایسی سٹرکچر, ایک ایسی شکل میرے پاس ہے جس کی چاروں کی چاروں 4 سائڈز ہیں, یعنی کہ 4 سائڈز ہیں اور 4 اینگلز ہیں. تو یہاں پر ٹرائنگل میں ہمارے پاس 3 سائڈز تھیں, 3 اینگل سے اس کا جمع کیا تھا تو 180 ڈگریز ہمارے پاس آیا تھا. یہ ہمارے پاس کوادریلیٹرل ہے یعنی کہ 4 سائڈز ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ جناب اس کا اینگلز کا مجموعہ معلوم کرنے کے لیے میں نے اس کو 2 ٹرائنگلز میں تقسیم کر لیا. اس کا اے بی سی یہ اینگلز کی میجرمنٹ ہے, اس کی اے پلس بی پلس سی, اس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ کیا بنا 180 ڈگریز. اسی طریقے سے اس کو میں نے کہا یہ ٹرائنگل میں ایک ایکس وائی زیڈ, ایکس وائی زیڈ, ایکس وائی زیڈ کہیے یا زی کہیے از اکول ٹو 180 ڈگریز. اب جب میں ان سارے کے سارے اینگلز کو آپس میں جمع کروں گا تو مجھے انٹیریئر اینگلز کا سم معلوم ہو جائے گا اس کوادریلیٹرل میں. تو بی پلس زی, یہ ایک بی پلس زی یہ ہوگا 2 اینگلز, اور یہ اینگل جو ہے اے پلس ایکس ہے, اے پلس ایکس, اور یہ جو دوسرا والا جو اینگل ہے یہ یاد رکھیے کہ یہ 2 اینگلز کا مجموعہ ہے, اور یہ سی پلس وائی کے برابر ہے, سی پلس وائی کے برابر ہے. تو اے پلس بی پلس سی, اے پلس بی پلس سی یہ کس کے برابر ہے؟ یہ ہو گیا 180 ڈگری. اسی طریقے سے زی پلس ایکس پلس وائی یہ بھی 180 ڈگریز کے برابر ہے, کیونکہ ہم نے کوادریلیٹرل کو 2 ٹرائنگلز میں تقسیم کیا تھا. تو یہ ہو جائے گا 360 ڈگریز. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کوادریلیٹرل میں تو جو اس کے جتنے بھی انٹیریئر اینگلز ہیں, چاہے وہ ریگولر ہو یا چاہے ارریگولر ہو, اس کوادریلیٹرل میں اس کے انٹیریئر اینگلز کا جو مجموعہ ہے وہ 360 ڈگریز کے برابر ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور اب ہم بات کریں گے 5 سائڈز والی ایک ہم نے, اور جس کو میں ارریگولر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی کہ ریگولر 1 2 3 4 اور یہ 5, یہ 5 کونوں والی ایک اسٹرکچر بنائی جس کو ہم پینٹاگون کہتے ہیں, یعنی کہ 5 کونوں والی پالیگون. اب میں اس کو ایک بار پھر جیسے میں نے کوادریلیٹرل کے ساتھ کیا تھا, اس کو میں ٹرائنگلز میں تقسیم کر رہا ہوں. ایسی ٹرائنگلز جو کہ نان اوور لیپنگ ہو, ایک دوسرے کے سائڈ بائی سائڈ ہوں, اوور لیپنگ نہ ہو. تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے 1 2 3 ٹرائنگلز میں تقسیم کر دیا میں نے, اور ہر ٹرائنگل کے میں اینگلز کا سم آپس میں انٹیریئر اینگلز کا سم معلوم کروں گا, تو وہ جو ہے وہ اس کے سارے اینگلز انٹیریئر اینگلز کے برابر. یہ ایک اینگل جو کہ اس کارنر پہ بن رہا ہے, یہ ایک اینگل جو اس کارنر پہ بن رہا ہے, اس کو اور پھر یہ 2 اینگل, جن 2 ٹرائنگلز کے اینگلز ان کو آپس میں جمع کیا جائے گا, پھر اس کو آپس میں جمع کیا جائے گا, تو یہ باہر والا یہ اینگل آ جائے گا. اسی طریقے سے اس کونے پہ 1 2 3 یہ تینوں کے تینوں اینگلز آپس میں جمع ہوں گے, تو ہمارے پاس اس سارے کے سارے جو ہمارے پاس پینٹاگون ہے اس کے اینگلز کا سم آ جائے گا. اب آپ ذرا غور سے دیکھیے تو 1 2 3 ہمارے پاس یہ 3 ٹرائنگلز بنی ہیں, 3 ٹائمز 180 ڈگریز, یعنی ہمیں پتا ہے کہ ہر ٹرائنگل میں انٹیریئر اینگلز کا سم جو ہے وہ ہمیشہ 180 ڈگریز کے برابر ہوگا. پلینر جیومیٹری میں تو 3 ضرب 180 540 کے برابر ہے. اب ہم اس کو مزید جنرلائز کرتے ہیں. یہاں ہم نے 4 کے کیس میں 4 کونوں والی سٹرکچر میں یعنی کہ کوادریلیٹرل میں ہم نے دیکھا کہ 360 تھا, اور اب ہم نے یہ پینٹاگون میں دیکھا 1 2 3 4. یہ جو 4 ایکسٹرنل سائڈز ہیں اس کی, یہ تو استعمال ہو گئے 2 ٹرائنگلز بنانے میں, اور ایک جو ایکسٹرا سائڈ ہے وہ ایک مزید ٹرائنگل بنانے میں استعمال ہوگی. اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ پہلی 4 سائڈز تو استعمال ہوں گے. اب میں بنا رہا ہوں ایک شیپ بنا رہا ہوں جو کہ 6 کونوں والی ہے, یعنی کہ ہیگزاگون ہے. تو اس میں سے میں کتنی ٹرائنگلز بنا سکتا ہوں؟ ایک ٹرائنگل یہ بنے گی, یہ 2 سائڈز باہر والی استعمال ہو گئے. پھر ایک جو ٹرائنگل ہے یہ باہر کی 2 سائڈز استعمال کرتے ہوئے ایک ٹرائنگل میں مزید یہ بنا سکتا ہوں. اس کے بعد ایک سائڈ یہ ہے جس سے کہ ایک ٹرائنگل بنے گی, اور دوسری سائڈ یہ ہے جس سے کہ ایک ٹرائنگل یہ مزید بن گئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 4 سائڈز کو چھوڑ کر باقی کی ہر اضافی سائڈ جو ہے وہ ایک ایکسٹرا ٹرائنگل بنا رہی ہے, ایکسٹرا ٹرائنگل بنا رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایس
سائڈڈ کوئی پالیگون ہے، یعنی کہ جس کی سائڈز کی تعداد ایس کے برابر ہو، نمبر آف سائڈز ایس ہو، یہاں پر 4 تھا، یہاں پر 5 تھا، یہاں پر 6 تھا، تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں سے اگر ہم پہلی 4 سائڈز کو نکال دیں تو پھر ہمارے پاس ہر ایکسٹرا سائڈ جو وہ ایک ٹرائنگل بنائے گی، اور ہم اس کی مدد سے اس کے اینگلز، انٹیریئر اینگلز جو ہیں وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی بھی پالیگون میں ہم اس کے انٹیریئر اینگلز کو فنکشن آف ایس کے طور پر، نمبر آف سائڈز کے فنکشن کے طور پر معلوم کر سکتے ہو. تو یہ میں ایک ارریگولر پالیگون بنا رہا ہوں، اس میں 1 2 3 4 سائڈز تو وہ ہیں جو سب سے پہلی ہم نے کہا تھا کہ پہلی 4 سائڈز جو ہیں وہ 2 ٹرائنگلز بنانے میں استعمال ہوں گی. اب میں اس کو ارریگولر کچھ بھی سائڈز میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، پہلے 2 سائڈز استعمال ہو گئیں 2 ٹرائنگل بنانے، تو 4 سائڈز یعنی کہ 4 سائڈز استعمال ہو گئیں 2 ٹرائنگلز بنانے کے لیے، 2 ٹرائنگلز بنانے کے لیے استعمال ہو گئیں. اب اس کے بعد مجھے ایسی، میں کہتے ہیں نا اٹکل سے یا رینڈملی، میں بس ایسی پاگلوں کی طرح سے ایک اور اس میں لائنیں ایڈ کر رہا ہوں. ایک اس کو میں ارریگولر قسم کی ہائیلی ارریگولر پالیگون بنا رہا ہوں. یہ کچھ اس طریقے سے اس کے سائڈز ہیں، مزید سائڈز ہیں. تو یہاں سے ایک ٹرائنگل یہ، ایک یہ اور ایک یہ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر مزید کتنی سائڈز ہیں، کتنی ٹرائنگلز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سائڈز ہیں، یعنی کہ یہ ڈیکاگون ہوا. یہ جو اسٹرکچر ہے یہ ڈیکاگون کہلائے گی. تو اس کے اندر 4 کے بعد مزید کتنی سائڈز میرے پاس ہیں؟ پہلے 4 تو استعمال ہو گئے 2 ٹرائنگلز بنانے میں، تو 2 پلس اس میں ٹرائنگلز کتنے ہوں گے، مجھے ٹرائنگلز معلوم کرنی ہے. تو 1 2 3 1 2 3 4 5 اس میں میرا خیال ہے کہ میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں. میں سائڈز ایک بار پھر گنتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سائڈز کی 10 ہیں. لیکن میں کچھ مس کر رہا ہوں، کچھ چیز میں مارک نہیں کر پا رہا ہوں. یہ رہی میری غلطی. یہ اس سائڈ کو میں ٹرائنگل بنانا بھول گیا تھا اس سائڈ کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیے میرے پاس پہلی 4 سائڈز کی مدد سے میں نے 2 ٹرائنگل بنائے، پھر ہر ایکسٹرا سائڈ جو ہے وہ ایک ٹرائنگل بنائے گی. تو 2 + 6 4 مزید 6 ایکسٹرا سائڈ ہیں. اس طرح میرے پاس اس ڈیکاگون میں 8 ٹرائنگلز بنیں گی. 8 ٹرائنگلز بننے کا مطلب کیا ہوا کہ 8 ٹائمز 180 ڈگریز مجھے اس کے انٹیریئر اینگلز معلوم ہو جائیں گے. لیکن جب میں اس کو جنرلائز کرنے جاؤں گا تو نمبر آف ٹرائنگلز کس کے برابر ہوں گے؟ 2 پلس اگر ہمارے پاس سائڈز کے نمبر آف سائڈز ایس کے برابر ہوں تو ہم نے کہا تھا شروع کی 4 سائڈز اس میں سے ہمیں مائنس کرنی ہوں گی، ایس -4. تو یہ ہو جائے گا نمبر آف ٹرائنگلز برابر ہوگا ایس -2 کے. اگر ایس سائڈڈ پالیگون ہو تو اس میں ایس -2 ٹرائنگل، یعنی کہ ایس کے جتنی سائڈز ہوں گی اس کے مقابلے میں 2 کم ٹرائنگلز بنیں گی. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب پالیگون کے جو سائڈز ہیں ان کی تعداد 4 سے زیادہ ہو. یاد رکھیے تو ایس -2 ٹائمز 180 ڈگریز، یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا یا جنرل ریزلٹ آ گیا کہ ہم کسی بھی پالیگون کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس 102 سائڈز والی کوئی پالیگون ہے، یعنی کہ ایس = 102 ہو، تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایس یعنی کہ جو اس کے جو ٹوٹل انٹیریئر اینگلز ہوں گے وہ 100 ٹائمز 180 ڈگریز کے برابر ہوں گے. یعنی کہ 102 میں سے 100 مائنس کر تو یہ ہو جائے گا 18,000. اب آپ سوچئے کہ کتنی زبردست بات آپ کو معلوم ہو گئی کسی بھی پالیگون کے انٹیریئر اینگلز معلوم کرنے کے لیے. شکریہ.